حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا اور وہ ہے واقعہ افک، جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ ان کی زندگی کا تکلیف دہ ترین مرحلہ تھا۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کی عزت اور عصمت ہوتی ہے، اور اس معاملے میں وہ بہت کانشیس ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور اس اعتبار سے وہ اور بھی زیادہ محترم تھی۔ ان پر، ان کے کردار پر اس اعتبار سے کوئی الزام لگنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ تو جب ان پر ایک الزام لگا، انہیں ایک صحابی رسول حضرت صفوان کے ساتھ ملوث کیا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان کا طرز عمل کیا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ سب کچھ ایک ٹین ایجر گرل، ایک ینگ گرل کر رہی ہیں۔ اتنی میچورٹی، یعنی وہ عمر کے 40 یا 50ویں سال میں نہیں تھی، بلکہ ابھی ٹین ایجر تھی، لیکن اللہ نے ان کو کیسی سمجھ دی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، کلمہ شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جیسے کہ اس کی شان ہے، پھر فرمایا اما بعد، تم لوگ مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو جنہوں نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ منافقین ہی تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی میری بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں، اور جس کے ساتھ انہیں متہم کیا گیا ہے، یعنی جس کے ساتھ ملوث کیا گیا، اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوا تو میری موجودگی میں ہی داخل ہوا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے بیٹھ کے کہیں میل ملاقات کرتے تھے۔ اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں کہ جنہوں نے یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد بنو خزرج کے ایک آدمی اٹھے، حسان بن ثابت کی والدہ اس آدمی کے قبیلے سے تھی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، تم غلط کہتے ہو، اگر وہ قبیلہ اوس کے ہوتے تو تم کبھی ان کی گردنیں اڑانا پسند نہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد میں ہی اوس اور خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ ہو گیا، اور یہ کہتی ہے مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب انہیں الزام کا پتہ چلا تو اس کے بعد غمگین ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسی دن کی رات، یعنی جس دن آپ نے خطبہ دیا، اسی دن کی رات میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی، میرے ساتھ ام مستح بھی تھی، وہ پھسل گئی، ان کی زبان سے نکلا مستح کو اللہ غارت کرے۔ مستح ان کے بیٹے کا نام تھا۔ میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوستی ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئی، پھر دوبارہ پھسلی تو کہا مستح کو اللہ غارت کرے۔ میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوستی؟ اس پر پھر وہ خاموش ہو گئی، پھر وہ تیسری مرتبہ پھسلی تو کہا مستح کو اللہ غارت کرے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بات کھلوانا چاہ رہا تھا نا، تو کس طرح وہ موقع پہ موقع پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور ام مستح کا بھی آپ دیکھیں کہ تفصیل نہیں بتاتی۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے ٹوکا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں تو تمہاری ہی وجہ سے اسے کوس رہی ہوں۔ میں نے کہا میرے کس معاملے میں آپ انہیں کوس رہی ہیں؟ انہیں کچھ خبر نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ انہوں نے تہمت کا سارا قصہ پھر مجھے بیان کیا، تو میں نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ پھر میں اپنے گھر آ گئی، لیکن غم کی وجہ سے مجھے ذرہ برابر احساس نہ رہا کہ میں کس کام کے لیے باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں۔ یعنی اتنا شدید غم ان کو پہنچا، کیونکہ وہ سچی تھی، پاکیزہ تھی، اور ایک پاکیزہ کردار عورت، اس پر اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو اس کے لیے سب سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ سن کر ان کو بخار ہو گیا اور والدین کے گھر گئی۔ حضرت عائشہ کہتی پھر میں بیمار پڑ گئی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے والد کے گھر پہنچوا دیجئے، تو آپ نے ایک غلام کو میرے ساتھ بھجوا دیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ ام رومان گھر کے نچلے حصے میں ہے اور والد ابو بکر اوپر کے حصے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ والدہ نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ میں نے وجہ بتائی اور واقعے کی تفصیلات سنائی۔ تو ان باتوں سے جتنا غم مجھے تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں۔ انہوں نے کہا اے میری بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو؟ بیٹی پہ الزام لگا ہوا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ان کو اتنا غم نہیں تھا جتنا مجھے تھا۔
اللہ کی قسم جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہو جو اس سے محبت رکھتا اور اس کی سوکھنے بھی ہوں تو وہ اس پہ حسد کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ غرض انہیں اس تہمت کا وہ صدمہ نہیں تھا جیسا صدمہ مجھے تھا۔ والد اور شوہر کے بارے میں پریشان ہوئی کہ ان کو پتہ چل گیا ہے، تو ان کو اس بات سے بہت حیا بھی آ رہی ہوگی کہ میرے والد میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور شوہر کیا سوچتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا اس واقعے کی خبر والد کو بھی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اور رسول اللہ کو بھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب آپ دیکھیے کہ واپس اپنے ہی گھر گئی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں پوچھا، نہ انہیں بتایا، اپنا غم اپنے ہی سینے میں لیا اور واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے میں رونے لگ گئی تو ابو بکر نے میری آواز سن لی، یعنی والد نے، اور وہ بالائی حصے میں قرآن پڑھ رہے تھے، اتر کر نیچے آئے۔ والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں، باپ تھے نا۔ کہا میری پیاری بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ میں گھر واپس آ گئی۔ باپ نے نہیں رکھا، کہا واپس جاؤ، اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے اور میرے پاس ہی رہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ میرے والدین مجھے دائیں بائیں سے پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اما بعد، اے عائشہ اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری خاتون بھی آ گئی تھی اور وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ اس عورت کا لحاظ نہیں فرماتے کہ کہیں بات کہہ دے، یعنی آپ ایسی بات کریں اور وہ عورت بھی باہر کی سن رہی ہے اور وہ باہر جا کے اگر اس بات کو کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے کہا آپ ہی جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا میں کیا کہوں؟ پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، ادھر متوجہ، اور ان سے کہا آپ جواب دیجئے۔ وہ کہنے لگی میں کیا کہوں؟ یعنی دونوں خاموش رہے۔ جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا تو آخر میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کہی اور کہا اما بعد، اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ عز و جل گواہ ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچی ہوں، تو آپ لوگوں کے خیال کو بدلنے میں یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ سنی آپ نے، اتنا پروپیگنڈا میرے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی شاید یقین کرنے لگے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے اس جرم کا خود ہی اقرار کر لیا۔ اللہ کی قسم میری اور آپ کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کی سی ہے۔ انہیں اس وقت حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا غم میں۔ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی اچھا ہے، تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ ایسے وقت میں پڑھنے کے لیے جب انسان پر کوئی الزام لگے اور کوئی اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کرے۔ یعنی آپ ایک بات کرتے ہیں، آپ کا وہ مقصد نہیں ہوتا لیکن دوسرا آپ کو غلط سمجھ لیتا ہے، تو آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے نا، آپ اس کو بتائیں کہ بھی میں نے یہ بات نہیں کی یا نہیں کیا، تو اس وقت وہ نہیں سنے گا۔ وہ کہتی ہے میں نے ذہن میں بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جائے لیکن نہیں یاد آیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی وقت، دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ وہ پسینہ آ جاتا تھا نا، عائشہ تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا اس وقت مجھے غصہ آ رہا تھا، میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، نہ شکریہ ادا کروں گی، نہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی جس سے میری برات نازل کی۔ آپ لوگوں نے تو یہ افواہ سنی اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکے، اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا تھا کہ یعنی میری اہلیہ بے قصور ہے، وہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں، حضرت صفوان جو ہیں ان میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں، آپ صفائی دے چکے تھے، لیکن حضرت عائشہ کو شاید نہیں معلوم تھا کہ آپ کس طرح دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جس کسی نے بھی الزام لگایا تھا ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ ان الزام لگانے والوں میں سے ایک حضرت حسان بھی تھے۔
عروہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور حسان کو برا کہنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برا مت کہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے. یعنی کہ حیرت ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں، لیکن کس بنا پہ ان کو معاف کر دیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، یعنی ان کی اسلام کے حق میں ایک خدمت ہے، تو ان کو برا نہ کہو. یعنی ذاتیات ایک طرف اور دین سب سے آگے. ہماری مشکل کیا، ہم ہر چیز کو پرسنلائز کر لیتے، اگر کوئی ہمیں نصیحت کر لے تو اس کو بھی اپنی ذات کے خلاف سمجھ لیتے، تو دل میں گرج رکھ لیتے. اخلاص کس چیز کا نام ہے کہ بڑے سے بڑا زخم کھا کر بھی کسی سے گرج نہیں رکھنا. جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں اللہ کی خاطر معاف کرنا اور محبت کرنا اور تعلق رکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنی جگہ. لیکن ہم ہیں کہ دلوں سے باتیں نکال ہی نہیں سکتے، بارہا ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اپنے زخم کو ریتتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. اس بارے میں کچھ کوئی کہنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آگے چلوں گی. مائک دیجیے ان کو. استاذہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام مستہ نے بتایا تو اس وقت انہوں نے شور غوغا نہیں مچایا اور اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو کہ میں آپ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہوں اور اتنا ادھر ہی شور و غل مچ جاتا. لیکن انہوں نے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، جا کے اس کی کھوج لگانی چاہیے کہ ہے بھی سچی بات کہ نہیں. ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات سچی ہے، اس پہ اتنا جھگڑا کر لیتے ہیں کہ بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے اس پہ. السلام علیکم. فوراً ہی آ کر یہ نہیں کہا دیکھیں وہ یہ کہہ رہی تھی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموشی سے کہا مجھے والد کے گھر بھجوا دیجیے. السلام علیکم. میں سوچی تھی وہ کیسا معاشرہ تھا کہ مطلب آج کل ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو کس طرح پھیلتی ہے. لائک اگر شوہر کہیں سے سن کر آیا تو اپنی بیوی سے شیئر کرتا ہے اور پھر بیوی دوست سے کرتی ہے، پھر فوراً بات آگے سے آگے پھیلتی جاتی ہے. لیکن ایسا تب کچھ بھی نہیں ہوا. ہم دیکھ یعنی شوہر باہر جو کچھ بھی سن رہے ہیں، گھر میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آج اگر کسی شوہر کو یہ پتا چلے کہ اس کی بیوی کے خلاف کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ غصے کے مارے گھر آ کر کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا، تصدیق کرے گا، کیا کرے گا؟ آپ میری بات سمجھیں؟ یعنی کوئی باہر یہ کہہ دے کہ تمہاری بیوی ایسی اور ایسی ہے، چاہے وہ جھوٹی بات کرے، چاہے ایک دم کس میں آئے گا؟ غصے میں. اور آ کر سارا غصہ کس پہ اترے گا؟ بیوی پہ، جو بیچاری 100% بے قصور ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی نہیں کرتے. کوئی اچھی بات تھوڑی تھی کہ جس کا ذکر حضرت عائشہ سے کرتے اور ان کو پریشان کرتے. وہ تو اس انتظار میں تھے کہ معاملہ درست ہو جائے. اور پھر بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی ایسی چیز کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. یعنی ایک حکم بتا رہے ہیں. ہسبینڈ وائف کے درمیان بعض اوقات ایسی بد اعتمادیاں پیدا ہو جاتی ہیں معاشرے میں. دیکھیے کس طریقے سے سارے کو سلجھایا گیا. السلام علیکم. سازا میں ان کے والدین کے بارے میں سوچی تھی کہ ان کے والدین نے کس طرح سے اس بات کو سنا، برداشت کیا اور پھر اس کے بعد ان کو واپس ان کے گھر بھجوا دیا. آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں اگر کوئی بچے آئے اس طرح سے اپنے والدین کے پاس شکوہ لے کر کے تو بہت زیادہ اس میں ادھم ہنگامہ، شاید کبھی بھی واپس نہ جانے دیں، کبھی نہ جانے دیں. کہ جس گھر میں تمہاری عزت نہیں اور تم پر اتنا بڑا الزام لگ گیا وہاں کیا کرنے جاؤ گی. السلام علیکم. اساتذہ میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے ایک عورت کے لیے کہ ان کی عزت کے اوپر اگر کوئی اس طرح سے بات آتی ہے تو، لیکن انہوں نے اتنی زیادہ مشکل ٹائم کے اوپر انہوں نے صرف اپنے اللہ کو یاد کیا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی مشکل بھی آئے نا تو ہم لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کو فون کر لیا، بہن کو فون کر لیا، امی کو فون کر لیا، اور ہر کوئی الٹے سیدھے مشورے دے رہا اور الٹے مشورے. اور بالکل، اور انہوں نے سیدھا اللہ سے اپنے، اور کتنا توکل تھا ان کو، اور واقعی بھی جیسا توکل ہوتا ہے اور مدد بھی ویسی ہی آتی ہے. سبحان اللہ. شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے کہ اللہ سے یقین ہٹا کر بندوں میں یقین دلواتا ہے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں کسی سے کوئی شکوہ ہوتا ہے اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہماری ذات پہ یہ بات کی ہے تو ہم اس کی سب اچھائیوں کو بھلا کے ہم اس کی برائیوں پہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمارے پہ یا ہمارے ساتھ والوں پہ کبھی احسان بھی کیا ہوگا، لیکن ہم وہ بھی بھلا دیتے ہیں اور بہت پرسنل لیول پہ آ کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. سازا میں سوچ رہی تھی کہ ایز وائفز بھی ہمیں اس سے یہ سبق بھی ڈرا کرنا چاہیے کہ کوئی اگر ہمارے شوہر کے متعلق آ کے ہم سے ایسی بات کرے
تو ہم کتنے کوئک ہوں گے کہ ہاں ان کی تو عادت ہی ایسی ہے، دیکھتے ہیں میں پتہ کرتی ہوں کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک الزام ہی ہے نا کہ کوئی آدمی پہ بھی الزام لگا سکتا ہے، اور عورتیں فوراً کتنا ریئیکشنری بھی اس پہ ہو جاتی ہیں. تو وی شوڈ کمپوز آور سیلوز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپاؤس پہ الزام لگا ہے تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. الٹا بعض عورتیں اس طرح کی شک ہی باتوں یا لوگوں کے ڈالے ہوئے وسوسوں اور خیالوں کی وجہ سے اپنی ریلیشن شپ، اچھے خاصے ہسبینڈ اگر ٹھیک بھی ہیں تو ان سے ایسا خراب کریں گے اور اتنا ڈسٹرسٹ رکھیں گے کہ ہی ول اسٹارٹ لکنگ آؤٹ دین. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، لیکن بہت بڑا لرننگ پوائنٹ ہے. جزاک اللہ خیرا. جی السلام علیکم. استاد مجھے یہ کہنا تھا، جیسے حضرت عائشہ نے ساری خطائیں ان کی معاف کر دی، حسان بن ثابت کی بھی، لیکن ہم میں سے اگر کبھی کوئی دل بڑا کر کے کسی کو معاف کر دے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں، ابھی تم بھول گئی ہو، ابھی تو پچھلے سال تمہارے ساتھ یہ اس نے کیا تھا، تم کیسے بھول گئے. تو پھر وہ ہمارا جو morale اوپر جانے کی بجائے ہر دوسرے دن نیچے گرتا رہتا ہے. جی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے کی بجائے اس کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. Assalamu alaikum. I think from this story we also understand the grace of Aisha radiallahu anha, that like everybody has been saying that this is such a huge slander that was placed against her, and yet she handled everything with so much wisdom and softness and grace. And also it comes to show that in Islam the izzah of a woman is held to such a high degree that you can't, like if a piece of information comes to you, you can't spread it without verifying. And even if you do know it's true, what's the point of telling other people? Because the izzah of a person is so precious in Allah subhanahu wa ta'ala's eyes that if you find out something about someone, then make dua for them. Why would you spread that information about them? And then talk to them personally. Why are you making it news? And it also comes to show that Aisha radiallahu anha's personality and her demeanor was such that she didn't engage in frivolity. She didn't engage in gossip. That even though the slander was against her, she didn't know what was going on until she stepped out of her home. So this shows that she was the type of woman who didn't engage in, what's going on, who said what's going on with this person. She was focused. She did what she needed to do. And even though the situation was about her, she didn't find out about it until much later. So this just gives us a lesson that we should be focused and not worry about other people, but do what we need to do, and Allah will preserve izzah. جزاک اللہ. اور ان کے والدین کی بھی آپ دیکھیے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ آپ کچھ جواب دیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں. باپ بھی ہی کہتا ہے، ماں بھی ہی کہتی ہے میں کیا کہوں. یعنی اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پر ہمیں کیا رائے دینی چاہیے، تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی موقع پر اگر ہم کوئی سالڈ اوپینین نہیں رکھتے تو پھر بھی ہم کچھ ضرور بولیں. اس موقع پر خاموشی بہتر ہوتی. میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ابوبکر نے بھی دعا کی ہوگی، ام رومان نے بھی کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے، وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے، خطبہ میں بھی آپ نے آ کے بولا. لیکن جب چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جیسے عائشہ کو لگی تھی، تو انہوں نے جب اللہ المستعان دعا مانگی، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ چوٹ لگنے والے واقعوں کو اگر ہم اس وقت کو کیش کرائیں اور اس وقت ہم واقعی دعا مانگے، اس وقت وہی جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، ویسے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. بالکل کہ کبھی آپ شدید دکھی ہو، جس طرح رو کے اللہ کو پکارتے ہیں، وہ پکارنے کی کیفیت اور ایک عام حالات میں دعا کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ اس طرح کی دعا نکلتی ہی نہیں. اور اس سے اطمینان آ جاتا ہے، چاہے دعا اس وقت ہماری قبول ہوتی ہوئی نظر نہ بھی آئے، لیکن دل میں اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. تو اس وقت کو کیش کرنا چاہیے اور خوب اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کرنا چاہیے جب کبھی کسی بھی بات سے ہرٹ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرا ایک سوال ہے، جیسے اگر بچیوں کی کوئی میریٹل لائف میں کوئی ایشوز یا پرابلمز ہو گئے، تو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کیا، لیکن بچے پھر کمپلینٹ کرتے ہیں، تو کس حد تک یعنی پیرنٹس انٹرفیئر کر سکتے ہیں یا ان کو سولوشن سجھانے چاہیے. اگر آپ کا یہ ورک نہیں کر رہا، آپ ایسے کریں، لیکن خود فرنٹ پر نہیں آنا چاہیے، پیچھے ہی رہ کر ان کو اچھی ایڈوائس دے دیں اینڈ دیٹس اٹ. یہ نہیں کہ آپ دوسرے فریق سے جا کے لڑائی شروع کر دیں. یعنی معاملہ آپ کا بیٹی کا اور داماد کا ہے تو آپ بیٹی کو تو کور کریں اور جا کے داماد کو برا بھلا کہنا شروع کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اپنی بھی عزت گنواتے ہیں اور اس کے دل سے بھی عزت جاتی ہے اور اپنے سے بھی جاتی ہے. اور جب وہ حیا ختم ہو جاتی ہے نا، وہ ایک پردہ ہٹ جاتا ہے، تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر اس کے بعد تو کوئی اینڈ ہی نہیں رہتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور گھر کا ساز و سامان. داؤد بن قیس کہتے ہیں، میں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو دیکھا ہے، یہ کھجور کی شاخوں کے بنے ہوئے تھے
اور باہر سے بالوں یعنی جانور کی اون کی ٹاٹ کے ساتھ ڈھانپے ہوئے تھے، یعنی کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے چھت وغیرہ، اور سائیڈز پہ اوپر کرٹن تھے، یہ کپڑا ڈالا ہوا تھا جو بالوں کے بنے ہوئے تھے، وولن. اور میرا خیال ہے کہ گھر کی چوڑائی حجرے کے دروازے سے لے کر گھر کے بیرونی دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ ہوگی، ہاتھ یہاں تک مونڈے تک 6 یا 7 ہاتھ، اور لمبائی اندر سے 10 ہاتھ، اور میرا خیال ہے کہ اس کی بلندی 7 اور 8 کے مابین یا اسی کے قریب قریب ہوگی. یعنی کمرے کے صحن بتایا جا رہا ہے، اور پھر کمرے کے ہاتھ 10 ہاتھ اور بلندی جو ہے اونچائی 7 اور 8 کے درمیان. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دروازہ مغرب کی طرف تھا ان کا، یعنی کمرے کا. حسن بصری کہتے ہیں میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جایا کرتا تھا تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کی چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا. محمد بن ہلال کہتے ہیں انہوں نے ازواج نبی کے حجرے دیکھے، وہ کھجور کی شاخوں کے تھے، ان پر بالوں کی ٹاٹ کے پردے لٹکائے گئے تھے. کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے بارے میں پوچھا تو کہا اس کا دروازہ شام کے رخ پر تھا. تو میں نے کہا کہ ایک پٹ کا دروازہ تھا یا 2 پٹ کا، یعنی دروازہ کیسے بند ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہی کا. میں نے کہا یہ دروازہ کس چیز کا تھا؟ کہا ارر یا ساگوان کی لکڑی کا تھا. گھر کا سامان، فرنیچر اور برتن وغیرہ. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنا تہبند اپنے قریب کیا، کوئی دوسرا کپڑا آپ کے پاس نہ تھا، اور بوریا کا نشان آپ کی کمر پہ پڑا ہوا تھا لیٹنے کی وجہ سے. میں نے اپنی نگاہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اس خانے کی طرف دوڑائی جس میں سامان رکھا جاتا ہے، تو دیکھا کہ ایک مٹھی بھر جو شاید 1 سا ہوں گے اور تھوڑی سی کیکر کی چھال کمرے کے ایک کونے میں تھی، ایک پرانی مشک لٹک رہی تھی. یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں کیوں نہ رو، یہ بوریا آپ کے پہلو مبارک میں نشان ڈالے ہوئے اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے چنے ہوئے، اور اس پر آپ کا یہ توشہ خانہ. آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ہمیں آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ بستر رکھنے سے منع کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدا دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول فلاں انصاریہ آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو جا کے یہ بچھونا بھیج دیا. آپ نے فرمایا یہ واپس کر دو، لیکن میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر میں یہ ہو. لیکن آپ نے 3 بار فرمایا اور کہا اللہ کی قسم عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس پر کسی پرندے کی تصویر بنی تھی. جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے یہ تصویر سامنے آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس پردے کو بدل دو، میں جب بھی گھر میں آتا ہوں اس پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آتی ہے. حضرت عائشہ کا کھانا پینا اکثر فاقے سے ہوتی. عروہ سے کہتی ہیں کہ اے بھتیجے اللہ کی قسم ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. اور وہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کی زندگی کیسے گزرتی؟ تو کہتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر، یعنی صرف را چیزیں کھاتے تھے، کچھ پکا ہوا نہیں ہوتا تھا. سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری ہمسائے تھے اور ان کے دودھ والے جانور تھے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے جانوروں کو دودھ بھیج دیتے تو آپ ہمیں وہ پلا دیتے. روٹی سالن کم ہی میسر ہوتا تھا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی جس کے ساتھ سالن ملایا گیا ہو کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی. کہیں سے کھانا آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا جاتا. ام المومنین کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا مہمان آئے، یہ کچھ لے کر آئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے یا کچھ مہمان لے آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ حیث ہے. آپ نے فرمایا اسے لے آؤ. میں اسے لے آئی، آپ نے اسے کھایا. پھر فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا. اسی طرح عید کا گوشت جو تھا اسے محفوظ کر کے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی ڈرائی کر لیا جاتا اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک اسے کھا لیا جاتا. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟
تو انہوں نے ہنس کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے کبھی 3 دن تک روٹی سالن سے پیٹ نہیں بھرا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ مریضوں کے لیے تلبینہ بنانے کا حکم دیتی تھی۔ جب کسی کے رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو وہاں عورتیں اکٹھی ہو جاتی، اور جب ہجوم منتشر ہوتا اور صرف گھر کے لوگ رہتے تو پھر تلبینہ پکانے کا حکم دیتی، اور پھر سرید بنایا جاتا، اس پہ تلبینہ ڈالا جاتا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی سکھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے، ببعد الحزن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بناتی تھی۔ نبیذ کہتے ہیں رات کے وقت پانی میں کھجوریں بھگو کر صبح کے وقت ان کو مسل کر اس کا ڈرنک تیار کرنا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں صبح کو نبیذ بناتی، جب رات کا وقت ہوتا تو آپ رات کا کھانا تناول فرماتے اور کھانے پر اس نبیذ کو پی لیا کرتے، کچھ بچ جاتی تو میں اس کو بہا دیتی یا اسے پی کر فارغ کر دیتی، یعنی اگلے دن تک نہیں رکھتی تھی۔ پھر رات کو نبیذ بناتی، آپ صبح ناشتہ کرتے تو ناشتے کے بعد اس کو پی لیتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مشکیزہ صبح شام دھویا کرتے تھے، یعنی جس میں نبیذ بنتی تھی۔ کیوں بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ پھر اس کو بہا دیتے؟ کیونکہ اس کے اندر پھر کیا پیدا ہو جاتا ہے جی، وہ ٹاکسک ہو جاتی۔ امرا کہتی ہیں کہ میرے والد نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا دن میں 2 مرتبہ؟ تو وہ کہنے لگی ہاں 2 مرتبہ اس برتن کو دھوتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی۔ ہاں جو کچھ طاق میں رکھا ہوا تھا میں اسی میں سے کچھ کھاتی رہتی، نہیں جو وغیرہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو ناپا تو وہ جلدی ختم ہو گئی، یعنی جب تک اس کو ناپا تولا نہیں اور صرف اس میں سے نکال کے کھا لیتی تھی تو وہ برکت رہی ان میں۔ ان کا لباس بہت کم قیمت کا لباس پہنتی تھی۔ عبد الواحد بن ایمن کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں عائشہ کے پاس گیا تو وہ قطر کا ایک کرتا پہنے ہوئے تھی جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ذرا اپنی نظر میری اس لونڈی کی طرف اٹھاؤ، اس کو دیکھو، یہ گھر میں اس کپڑے کو پہننے سے انکار کرتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسا ہی کرتا تھا۔ مدینہ میں جب کسی عورت کو شادی کے وقت آراستہ ہونے کی ضرورت ہوتی تو میرے پاس آدمی بھیج کر مجھ سے منگوا لیتی، تو وہ آپ کا کرتا کئیوں نے پہنا بھی۔ پرانے کپڑے سیکھ کر پہن لیتی تھی۔ کثیر بن عبید کہتے ہیں میں ام المومنین کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا ذرا پکڑو میں ٹانکا لگاؤں۔ میں نے پکڑ لیا کپڑا تو عرض کیا ام المومنین اگر میں باہر جا کر لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو بخیل شمار کریں گے۔ فرمایا اپنا کام کرو، نئے کپڑے اس کے لیے نہیں ہے جو پرانے استعمال نہ کرے، یعنی پہلے پرانا کرو کپڑا اور پھر نئے پہنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کے زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے تو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو۔ یعنی یہ پابندی سب کے لیے نہیں تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پہن ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کا گھرانہ چونکہ ایک رول ماڈل تھا تو آپ ان کے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ